اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ہم وطن، میرے پاکستانیوں، آج پاکستان کن گمبھیر مسائل کے اندر گرا ہوا ہے. آپ سب کو اس کا بخوبی اندازہ ہے. پاکستان کے اندر معاشی بحران ہے، پاکستان کے اندر سماجی بحران ہے، پاکستان کے اندر اخلاقی بحران ہے. ہمارا معاشرہ انحطاط پذیری کا شکار ہے. آج ہمیں 76 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے کو، تقریباً کم و بیش 76 سال ہو چکے ہیں. ہمارے دادا پردادا سن 1947 میں ہجرت کر کے متحدہ ہندوستان کے مشرقی پنجاب سے، جو آج چڑھتا پنجاب ہے، وہاں سے اس موجودہ پاکستان میں آئے. آنکھوں میں سنہرے خواب سجا کر آئے کہ یہ ایک ملک، یہ ایک سلطنت اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے. یہاں پر انصاف ہوگا، یکساں نظام تعلیم ہوگی اور تمام لوگوں کو ان کے حقوق پورے ملیں گے. مگر بدقسمتی کے ساتھ ان کے یہ خواب اپنی آنکھوں میں سجائے اس دنیا سے چلے گئے. نہ ہی یکساں نظام تعلیم مل سکا، نہ ہی ان کے حقوق پورے ہو سکے، نہ ہی انصاف کے وہ پیمانے جو ایک اسلامی فلاحی ریاست کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے تھے وہ مل سکے. یہاں پر بھی وہی حساب تھا جو ہندوستان میں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. متحدہ ہندوستان میں طاقتور کے لیے علیحدہ قانون، کمزور کے لیے علیحدہ قانون. طاقتور اشرافیہ، طاقتور مافیا، طاقتور رئیس، جاگیردار، صنعتکار، یہ بڑے سے بڑا جرم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر اور آزاد گھومتے پھرتے ہیں. قتل بھی کر دیتے ہیں پھر بھی آزاد گھومتے پھرتے ہیں. آپ کے اسی طرح ہمارے دادا بھی یہی خواب لے کر آئے تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے آنکھوں میں یہ خواب سجا کر. اسی طرح میرے والد بزرگوار، آپ سب کے بھی والدین ہوں گے، وہ اس ملک کی پہلی نسل تھے. وہ پاکستان بورن تھے. دادا اور پردادا متحدہ ہندوستان کے پیدائش تھے. وہ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے. ان کی آنکھوں میں بڑے سپنے تھے، کوئی دن آئے گا کہ یہ اسلامی ریاست ایک صحیح فلاحی ریاست بنے گی، یکساں نظامی تعلیم ہوگا، صحت کے بہترین سہولتیں میسر ہوں گی، انصاف سر عام ہوگا، مجرم کو سزا ملے گی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی غلطی والے مجرم کو سزا ملے گی، بڑی سے بڑی غلطی والے مجرم کو سزا ملے گی، جو بھی اخلاقی طور پہ کرپٹ ہوگا، مالی طور پہ کرپٹ ہوگا، سزا ملے گی، اور دولت کی مساویانہ تقسیم ہوگی. وہ بھی یہ خواب آنکھوں میں سجائے اس دنیا سے چلے گئے. اور آج میری عمر، میں اس ملک کی دوسری نسل ہوں اور میرے بچے اس ملک کی تیسری نسل ہیں. آج میری عمر 42 ایئرس، آئی ایم 42 ایئرز اولڈ. ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے، مگر ان 42 سالوں میں ایک چیز دیکھی ہے: انصاف امیر کے گھر کی لونڈی ہے، طاقتور کے گھر کی لونڈی ہے، طاقتور ترین کے گھر کا دربان ہے. یہ انصاف، چاہے جو بھی جج ہو، بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں. پولیس بھی، جو میرے پیسوں پہ، میرے ٹیکس کے اوپر، یہ ہمارے غلام ہیں، پبلک سرونٹ ہیں، آل گورنمنٹ آفیشلز انکلوڈنگ آل انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ آرم فورسز ہیں، چاہے وہ سول بیوروکریسی، ہم سب کے نوکر ہیں. مگر آج اس بیوروکریسی نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے. چاہے وہ واپڈا ہے، چاہے سوئی گیس ہے، چاہے آرم انسٹیٹیوشن ہے، چاہے جوڈیشری ہے. بات کریں گے تو بات بہت لمبی نکل جائے گی. ہندوستان بھی میرے دوستوں ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا. آج ہندوستان تعلیم کے میدان میں ہم سے بہت آگے ہے. ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھے لکھے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، دنیا کی بڑی بڑی فرموں کے اندر وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یا ہیڈ آف کمپنی ہے، CEO ہے.
سب سے زیادہ ایکسپورٹس انڈیا کی بہت زیادہ ہیں، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں آ کر انڈیا کے اندر کارخانے لگا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش جو آج سے تقریباً 50 سال پہلے کم و بیش ہم سے آزاد ہوا، علیحدہ ہوا، وہ بھی ہم سے آگے ہے۔ اگر ہم دیکھیں، بات ہو رہی تھی ہندوستان بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوا، اس وقت جو دنیا میں کسی بھی ملک کی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے تو اس کی فارن ایکسچینج ریزرو سے ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنے فارن ایکسچینج ریزرو پڑے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ چائنا آتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے پاس تقریباً اب کہہ لیں 33,06,530 ملین ڈالر کے ریزرو ہیں۔ نمبر 2 پہ جاپان ہے، 12,27,576 ملین ڈالر کے ریزرو ہیں۔ نمبر 3 پہ سوئٹزرلینڈ ہے، 8,85,057 روپے کے ملین ڈالر کے ریزرو ہیں۔ نمبر 4 پہ انڈیا جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا، کتنے ریزرو ہیں؟ 5,94,600 ملین ڈالر۔ یہ آپ دیکھیں کہ اور نمبر 5 پہ رشیا ہے، نمبر 6 پہ ہم سے تائیوان اچھا ہے، چھوٹا سا ملک ہے تائیوان، 5,54,930 ملین ڈالر۔ عراق ہم سے اچھا ہے، وہ 27ویں نمبر پہ ہے۔ بنگلہ دیش 53 نمبر پہ ہے اس لسٹ کے اندر، اس کے 33,747 ملین ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزرو ہے، 33,747 ملین ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزرو ہے۔ اور پاکستان کا ناظرین 192 ٹوٹل ممالک ہیں اس لسٹ کے اندر، پاکستان کا نمبر 114واں ہے، اور اس سے نیچے جتنے بھی ملک ہیں وہ زیادہ تر افریقی، غریب افریقی ممالک ہیں، یا پھر وہ کہہ لیں کہ وہ جو ویسٹ انڈیز کے جزائر ہیں وہ ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی 3,400 ملین ڈالر کے ریزرو ہیں، یہ جنوری 2023 کا ڈیٹا ہے، 27 جنوری 2023 کو پاکستان کے پاس کتنے ہیں؟ 3,400 ملین ڈالر کے ریزرو، یعنی بنگلہ دیش ہم سے 30,000 ملین ڈالر زیادہ ریزرو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ انڈیا ہم سے کتنا زیادہ بیٹھا ہوا، وہ تو بہت زیادہ ہے، وہ تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، تقسیم بھی کریں تو میں اگر آپ کو بتاؤں کتنے گنا ہیں، 5,94,600، جی یہ کھل گیا کیلکولیٹر، 5,94,600 تقسیم 3400، 175 گنا زیادہ ہم سے انڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیوں، ایسا کیوں ہوا ہے؟ اکٹھے آزاد ہوئے اور ایک وہ جو حصہ ہم سے زیادہ وہ بھی ہم سے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پاکستانیوں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا۔ 1988 سے آن ورڈ، 1988 آن ورڈ 2023 ہے، اس میں سے 3.5 سال کا عمران خان کی حکومت رہی ہے، شریف برادروں کے پاس یا بھٹو خاندان یا زرداری خاندان کے پاس۔ انٹرنیشنل اکنامک سروے جو ہے اس کے اندر پاکستان تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ابھرتی معیشت تھی ایشیا کی 1990 تک۔ اس کے بعد جیسے یہ دو خاندان آئے حکومت کے اندر، پاکستان کی معیشت تیزی سے بگڑتی ہوئی معیشت بن گئی ایشیا کے اندر، اور اسی طرح اسی سروے کے اندر ہندوستان کی معیشت بگڑتی ہوئی معیشت تھی، مگر 1990 سے آنورڈ انڈیا کی معیشت ایک ابھرتی ہوئی معیشت بن گئی۔ یہ قصہ ہے گزشتہ کہہ لیں آپ 12 اور 10 22 اور 10 32 اور 3 35 سالوں کا یہ قصہ ہے۔ 35 سال میں ہم اس حال میں پہنچے ہیں، اس میں زیادہ تر حکومت، اس میں 8 سال مشرف صاحب کو لگا لیں آپ، تو زیادہ تر حکومت ان خاندانوں کے پاس رہی ہے۔ میرے معزز بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو اس بٹوازم کے شہر سے باہر نکلنا ہوگا۔ کیا دیا ہے بٹو نے آپ کو؟ آپ کو اس شریفزم کے شہر سے باہر نکلنا ہوگا۔ کیا دیا ہے شریف نے آپ کو؟ اس حال میں ہم جو پہنچے ہیں، یہ بٹو زندہ ہے کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ اس حال میں اگر ہم پہنچے ہیں، نواز شریف قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس وجہ سے پہنچے ہیں۔ ان لوگوں نے اسحاق ڈار جو معیشت کا ماہر تھا، اس نے فارن ایکسچینج ریزرو جو پچھلی حکومت شوکت طریق کی وزارت خزانہ کی حکومت، وہ بقول ان کی اپنی حکومت جو تسلیم کر رہی ہے، ان کے پاس بہت فارن ایکسچینج ریزرو تھے، 17,000 اپنا ملین ڈالر کے، تو انہوں نے آ کے ایسے تیزی سے اڑائے ہیں ذخائر ایک 9 ماہ کے اندر، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسحاق ڈار کو IMF نے پہلے بھی اکنامک ہٹ مین کہا ہوا ہے، اور یہ جعلی ڈیٹا جمع کراتا رہا ہے۔
سیم سچویشن پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہے ناظرین. تو یہ آپ کو سوچنا ہے میرے پاکستانیوں، اس ملک کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا ہے. میرے اور آپ کے پیسے چوری ہوئے ہیں، ہمارے سے جو علیحدہ حصہ علیحدہ ہو کر گیا، چھوٹا جیسا بنگال کا علیحدہ ہو کر گیا، وہ آج ہم سے بہت آگے ہے. معاشی ترقی کے اندر، سماجی ترقی کے اندر، معاشرتی ترقی کے اندر، اخلاقی ترقی کے اندر ہم سے بہت آگے ہے میرے بھائیوں. کیوں ہے آگے؟ 35 سالوں میں جو انڈیا، 35 سال پہلے جو انڈیا ایک ڈوبتی ہوئی معیشت تھی، آج دنیا کی پہلی 4 معیشتوں کے اندر انڈیا کا نام ہے. 35 سال پہلے جو پاکستان کی ابھرتی ہوئی معیشت تھی، آج پاکستان کی دنیا کی بدترین معیشت کے اندر 114واں نمبر ہے. یہ آپ نے، ہر ریڑی بان نے یہ سوچنا ہے، ہر کسان نے سوچنا ہے، ہر گوالے نے سوچنا ہے، ہر مزدور نے سوچنا ہے، ہر صنعت کار نے سوچنا ہے، ہر اسٹوڈنٹ نے سوچنا ہے. یہ ملک کیا بھٹو، شریف، ترین، لکھانی، بہت بڑے بڑے نام ہیں جو میں بول رہا ہوں، سید زادے، جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ڈی ایچ ایس کے لیے یہ ملک کیا رہ گیا ہے؟ یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی، یہ غریبوں کے خون پسینے کی کمائی یہ لوگ لوٹیں گے. کیوں لوٹیں گے؟ کیوں آپ ان کو رائٹ دیتے ہیں لوٹنے کا؟ یہ آپ سے سوال ہے میرے پاکستانیوں. آج آپ آٹے کی لائن میں، قطار میں لگے آٹا لے رہے ہیں، پٹرول پمپ مہنگا آ رہا ہے، آپ پٹرول پمپ ڈلوانے جا رہے ہیں موٹر بائک پر، تاکہ کل کو مہنگا آ رہا ہے میں پہلے ڈلوا لوں، اور پٹرول پمپ لگا کے آگے بورڈ لگاتا ہے سیل نہیں ہو رہی یا ہم پٹرول فروخت نہیں کر رہے. یہ عام پاکستانی کو، مڈل کلاس غریب پاکستانی کو اٹھنا ہوگا اپنے حق کے لیے. یہ ڈکیتی ہوئی ہے 76 سالوں میں ہمارے ساتھ، جو ہم اس سال میں پہنچے ہیں، اور خاص طور پر 35 سالوں میں. کسی بھی معیشت دان سے پوچھ لیں، بڑے سے بڑے معیشت دان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا 35 سال پہلے کا پاکستان ابھرتی ہوئی معیشت تھی. 35 سال بعد پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں. 2 2 4 اور 5 9 تقریباً 10 سال زرداری کی حکومت تھی، اور اس کے بعد آپ لگا لیں اندازہ 2.5 اور 2 4.5 اور 5 9.5 اور 1 سال، یہ 10 سال. 10 سال حکومت تھی نواز شریف کی. کہہ رہے 10 سال، 12 سال، 13 بیچ میں 5 سال پرویز لائی کی حکومت گزری ہے. تو یہ میرے پاکستانیوں، آپ کے وطن کو کسی نے تباہ کیا. چوروں کو پہچانے. یہ عدالتیں منا لی ہیں ساتھ انہوں نے، عدالتیں ان کی حق میں فیصلے کرتی ہیں. سلیمان شہباز باہر سے آتا ہے، فیصلہ حق میں ہو جاتا ہے. اس کا دماد آتا ہے، فیصلہ حق میں ہو جاتا ہے. 1100 اور 11,000 ارب کے NRO مل رہے ہیں میرے پاکستانیوں. یہ آپ کے بچوں کے پیسے ہیں. تنگی میں آپ ہیں میرے پاکستانیوں. رائے گنج کے مکین تنگی میں نہیں ہیں، بنی گالا زمان پارک کے مکین تنگی میں نہیں ہیں، بلاول ہاؤس کے مکین تنگی میں نہیں ہیں، ظہور الہی پیلس کے مکین تنگی میں نہیں ہیں، اسود یار ولی ہاؤس کے مکین تنگی میں نہیں ہیں، فضل الرحمان ہاؤس کے مکین تنگی میں نہیں ہیں. آپ اور میں تنگی میں ہوں. سوچیں، نکلے باہر اپنے حق کے لیے. کس بات نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ کیوں اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں اور کیوں ان کے لیے نعرے لگا رہے ہیں؟ میں آپ سب سے کہتا ہوں، خدا را جان چھوڑ دیں بھٹو ازم کی اور شریف ازم کی. خدا را جان چھوڑ دیں. یا حیو یا قیوم. السلام علیکم.